ایک شخص اس میں دعوت اسلامی کا لباس پہن کر آ جاتا ہے اور آ کے میرے مرشد گرامی کا ہاتھ پکڑنے کی ایسے کوشش کرتا ہے اور پکڑ لیتا ہے۔ اب وہ ہاتھ پکڑ پھر ایسے ایسے کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ ہر بندہ، ہر بچہ، ہر مرد یہ جانتا ہے میرے مرشد گرامی کا چلنے کا انداز ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے پھر ایسے ایسے والا ہے ہی نہیں۔ پھر اس شخص کا دعوت اسلامی کا لباس پہن کے آنا اور اس کی حقیقت پیش کرنا امام خطائی کی ذمہ داری۔ امام خطائی بتا رہا ہے کہ وہ دعوت اسلامی والا نہیں، شیعہ ہے۔ بار بار یہ کہنا کہ دعوت اسلامی جیسا لباس پہن کر، دعوت اسلامی جیسا امامہ شریف پہن کر، تو اسے ضلع منڈی بہاؤالدین کے اسلامی بھائی ہیں اور بکھی شریف کے جو اسلامی بھائی ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا ذرا اس شخص سے آپ بھی جا کر ملاقات کریں اور اس سے پوچھیں کہ ایک کٹر قسم کی شیعہ اور رافضی کو ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو اس نے امامہ شریف پہنا ہوا ہے وہ دعوت اسلامی کی طرز پہ بھی نہیں ہے اور وہ تو امامہ شریف ہے ہی نہیں کہ دعوت اسلامی کا اس طرح کا لباس ہوتا ہے اور اس طرح وہ امامہ شریف باندھتے ہیں۔ تو یہ اسلامی بھائی پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب سے بھی سوال کریں اور اس مفلوج العقل شخص سے بھی۔ اس بدبخت شخص نے شخصیت پرستی میں، اندھی عقیدت میں یک لخت یہ کہہ دیا کہ جی 31 دسمبر کو جو اس ایوان اقبال کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدبودار کیا گیا تو آج ہم اس کو معطر کر رہے ہیں، آج ہم اس کو جو ہے وہ خوشبودار کر رہے ہیں۔ اس حال دا اے حال دسیا ادا کونا کونا 2022 دی آخری 31 تاریخ نو خطائی وبا نال جڑا ناپاک ہویا ہے انہاں معطر صدیقی فضا نال پاک کر چھڈیا ہے۔ میرا پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب سے اور ان کے ماننے والوں سے سوال ہے، کیا خطبہ کنونشن میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نہیں ہوئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگ اقدس میں ادیانات نہیں پیش کی گئی؟ کیا قرآن و سنت سے دلائل نہیں پیش کیے گئے؟ امام ربانی قدس العزیز کے مکتوبات شریف سے خوبصورت دلائل نہیں پیش کیے گئے؟ تو معاذ اللہ ان دلائل کو، رب کے کلام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں جو ادیانات پیش کی گئی، معاذ اللہ اس کو بدبودار کہنا قرآن و سنت کی روشنی میں کہنے والے پر کیا حکم لگتا ہے؟ اتنی ان کی عقل بھی ماری گئی اور اتنی ان کی مت بھی ماری گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات احمد مجتبیٰ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میری نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، پہلے آپ ایک مفلوج العقل شخص کی گفتگو سماعت کیجئے، اس کے بعد میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں۔ کہ پچھلے دنوں آپ سب جانتے ہیں کہ جب 12 ربیع نور شریف کے جلوس میں بکھی شریف میں ایک ہی جلوس ہوتا ہے تو اس جلوس کی قیادت میرے مرشد گرامی کرتے ہیں۔ اس جلوس میں ایسا ہوا کہ گلی سے جلوس گزرتا ہے، یہ کوئی کمرے میں تو ہوتا نہیں، حال میں تو ہوتا نہیں، جلوس ہوتا ہے۔ ایک شخص اس میں دعوت اسلامی کا لباس پہن کر آ جاتا ہے اور آ کے میرے مرشد گرامی کا ہاتھ پکڑنے کی ایسے کوشش کرتا ہے اور پکڑ لیتا ہے۔ اب مرشد گرامی اس کا لباس دیکھ کر، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی آپ کی نگاہ اس نے بانپ لیا کہ یہ بہت بڑی گناونی سازش ہے۔ اب وہ ہاتھ پکڑ پھر ایسے ایسے کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ ہر بندہ، ہر بچہ، ہر مرد یہ جانتا ہے میرے مرشد گرامی کا چلنے کا انداز ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے پھر ایسے ایسے والا ہے ہی نہیں۔ پھر اس شخص کا دعوت اسلامی کا لباس پہن کے آنا اور اس کی حقیقت پیش کرنا امام خطائی کی ذمہ داری۔ امام خطائی بتا رہا ہے کہ وہ دعوت اسلامی والا نہیں، شیعہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں خوش نصیب ہوں کہ جو میں اس مرد کامل کے قدموں میں بیٹھنے والا ہوں، جنہوں نے اس سازش کو بانپا کہ اگر ہاتھ نہ پکڑتے تو سیلاب پھر یہ طوفان بدتمیزی کا برپا کرنا تھا کہ دیکھو دعوت اسلامی والوں کو جھٹلا دیا، اور آنے والے کی سازش کا بھی ذرا اندازہ لگائیے، اسے بھی پتا ہے کہ یہ آستانہ دعوت اسلامی والوں کا حیا بھی کرتا ہے، لیکن بیدی نے جو اندر کا جو بیدی تھا اس نے پھر اپنی ڈیوٹی دی ڈاک کی۔ کیوں نہیں جانتا تھا؟ اسے تو پتا تھا کہ یہ بن بلایا آنے والا جو دعوت اسلامی کے لباس میں آ رہا ہے یہ کون ہے۔ ان کا تو بکھی شریف کے شیعوں کے ساتھ تعلق ہے ہی نہیں۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا، یہ شخص جس کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہے یہ اس قابل نہیں اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں اس کو مخاطب کر کے اس کی گفتگو کا جواب دوں، کیونکہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی کہانی اسی کی زبانی آپ سن سکتے ہیں۔ کہاں میرے جیسا ایک کانسٹیبل جو صحیح طریقے سے ضمنی نہیں لکھ سکتا،
کہاں میرے جیسا ایک کانسٹیبل جو صحیح طریقے سے ضمنی نہیں لکھ سکتا. یہ ایک کانسٹیبل ہے, اس کی صرف حیثیت اتنی ہے, مگر آج کل یہ پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب کا ترجمان بنا ہوا ہے, اور بالواسطہ جو روافظ کی سہولت کاری اہل سنت و جماعت کے جو مسلمات و معتقدات ہیں ان سے بالواسطہ انحراف کرنے کی جو ان کی ناکام کوششیں ہیں, یہ موصوف یہ مفلوج العقل شخص اس کا دفاع کرنے کے درپے ہوا ہے. 11 جنوری 2023 جو کہ ایوان اقبال میں ایک منڈی مویشیاں لگائی گئی, اور اس جیسے جو کانسٹیبل اور ساری زندگی عوام کا خون پسینے کا پیسہ ہے وہ لوٹتے رہے اور ان کی خون پسینے کی کمائی چوستے رہے, اور آج یہ اس لباس خضر میں راہزن بن کر اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کو لوٹ رہے ہیں اور نقب زنی کر رہے ہیں. اس مفلوج العقل شخص نے بھی وہاں قبلہ امام جلالی زید شرف ہو کی ذات کے لحاظ سے اس نے اپنی اصلیت کا اظہار کیا, اور آج کی میری گفتگو میں جو میرے مخاطب ہیں وہ پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب ہیں, اور میں ان سے ہی مخاطب ہوں. چونکہ اس نے جس گفتگو کا حوالہ دیا جو ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ گزرا ہے, اس کے اندر پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب نے جو جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا, اور اس میں آپ کی لیفٹ سائڈ پہ جو شخص آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چل رہا ہے یہ رافضی کٹر قسم کا شیعہ اور معاذ اللہ تائیدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس طیب و طاہر ذات پر تبرہ کرنے والا, زنجیر زنی, ماتم, سب کچھ یہ علانیہ طور پہ کرنے والا ہے. اور یہ کوئی دور کا رہنے والا نہیں بلکہ بکی شریف کا ہی رہنے والا, بلکہ جو نوید الحسن شاہ صاحب کی رہائش ہے اس کے قریب ہی اس ملعون کی بھی رہائش ہے. دربار شریف سے یہ جلوس جب شروع ہونے لگا, جلوس کا آغاز ہونے لگا, تو یہ رافضی یہ شیعہ اس وقت ہی اس جلوس کا حصہ بنا, بلکہ فرنٹ لائن پہ جو مہمان تھے ان میں یہ شامل ہوا, یہاں تک کہ پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب کے ساتھ یہ کھڑا ہے, اور پیر صاحب کا اس نے ہاتھ بھی پکڑا اور پیر صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. اور ناظرین کرام, آپ ساتھ یہ اس شخص کی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پیر صاحب کا ہاتھ کس انداز میں پکڑ کے چل رہا ہے. پیر صاحب سرگوشی بھی فرما رہے ہیں, اور پھر وہ جو علانیہ طور پر ماتم کرنے والا ہے, زنجیر زنی کرنے والا ہے, سینہ کوپی کرنے والا ہے, اس کے گھر پہ علم لگا ہے, سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود اس کو اپنے جلوس کا حصہ کیوں بننے دیا, بلکہ اس کو مہمان خصوصی بنایا گیا, کس بنیاد پر؟ اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس کو بھیجا گیا تھا, اور پھر جنہوں نے بھیجا تھا اس نے ہی اس کے متعلق بتایا کہ یہ شیعہ ہے, یہ رافضی ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے, اپنے جلوس کا حصہ خود انہوں نے بنایا. جب یہ بے نقاب ہوئے, جب ہم نے عوام اہل سنت کے سامنے اس چیز کو رکھا کہ ایک طرف تو حضرت قبلہ امام جلالی زید شرف ہو آستانہ عالیہ مقدسہ بکی شریف پر حاضری نہیں دے سکتے, ان پر پابندی ہے, سجادہ نشین صاحب ان کو وہاں نہیں جانے دیں گے اور نہیں جانے دیتے, اور نہیں انہوں نے جانے دیا. کیوں ایسا کیوں ہے؟ یہ ٹیڑھی تقسیم کیوں ہے؟ ایک طرف ایک عالم ربانی اپنے شیخ کامل کے مزار اقدس پہ حاضری نہیں دے سکتا, دوسری طرف یہ رافضی یہ ملعون تبرہ کرنے والے تائیدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات پہ وہ ایک ایسے نقشبندی بزرگ کے آستانہ عالیہ کے سامنے سے گزر رہا ہے اور وہاں حاضریاں دے رہا ہے, اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو کس انداز میں اپنے پیر صاحب کی یہ دوستی یاری جو روافظ کے ساتھ ہے اس کو ایک باطل تعویل کے ذریعے اس کا دفاع کر رہا ہے کہ جی پیر صاحب نے بالکل ارادتاً قصداً ایسا نہیں کیا, بلکہ دعوت اسلامی کا لباس پہن کر, دعوت اسلامی کا امامہ شریف پہن کر ایک شخص آ گیا اور وہ پیر صاحب کے ساتھ خود ہی آ کے کھڑا ہو گیا. تو لہٰذا پیر صاحب نے اس کا ہاتھ اس لیے پکڑا چونکہ اس نے دعوت اسلامی کا لباس پہنا تھا, دعوت اسلامی کا امامہ شریف پہنا تھا. تو اگر اس کا ہاتھ نہ پکڑتے تو یہ کہنا تھا کہ یہ دیکھیں جی دعوت اسلامی والوں کو پیر صاحب نے جھٹلا دیا ہے, اور اگر اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے پھر آج اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شیعہ ہے, وہ رافضی ہے. جناب پیر صاحب آپ کے ترجمان صاحب نے جو اپنا بیان دیا آپ کے دفاع میں, اس میں تو وہ مفلوج العقل شخص یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پیر صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ یہ شخص شیعہ ہے, یہ رافضی ہے, اور پیر صاحب نے اگر اس کو اپنے ساتھ کھڑا کیا تو اس لیے کہ چونکہ اس نے دعوت اسلامی کا لباس پہنا تھا, دعوت اسلامی کا امامہ شریف پہنا تھا. تو میرا آپ سے سوال ہے, بقول آپ کے ترجمان کے آپ کو علم نہیں کہ یہ شخص کون ہے, آپ اس کو نہیں جانتے, تو پھر آپ نے ساتھ اس کو کھڑا کیوں ہونے دیا؟ بقول آپ کے ترجمان کے جی دعوت اسلامی کا لباس تھا, دعوت اسلامی کا امامہ شریف اس نے پہنا تھا اور اس لیے آپ نے اس کو ساتھ کھڑے ہونے دیا. پھر صاحب مجھے ذرا یہ بتا دیجئے, دعوت اسلامی کا لباس, دعوت اسلامی کا امامہ شریف یعنی سبز امامہ, ذرا اب دوبارہ سے یہ ویڈیو میں دیکھ لیجئے گا, کیا دعوت اسلامی کا کوئی ایک فرد بھی اس طرز پہ امامہ شریف باندھتا ہے؟ یا اس طرز پہ امامہ شریف کیا یہ سنت ہے جس طرح کہ اس نے باندھا ہوا تھا؟ پہلے نمبر پہ تو وہ امامہ تھا ہی نہیں, وہ آ کر آپ کے ساتھ کھڑا ہوا اور آپ نے بقول آپ کے ترجمان کے آپ نے دعوت اسلامی کا لباس دے کر اور دعوت اسلامی کا امامہ شریف دے کر اس کو اپنے ساتھ کھڑے ہونے دیا اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا. میرا دوسرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جتنے بھی فرنٹ پہ آپ کے مہمان کھڑے ہیں ان سب کے گلوں میں مالائیں ہیں, کس نے مالا پہنائی؟
جبکہ وہ شخص اجنبی ہے، آپ اس کو نہیں جانتے وہ کون ہے، صرف آپ نے اس کا لباس دیکھا اور ساتھ کھڑا کر لیا. تو کیا آپ کے اس جلوس کی جو قیادت کرنے والے ہیں، جو کہ آپ کے ساتھ شخص کھڑا ہے، بقول آپ کے ترجمان کے آپ اس کو نہیں جانتے، مگر مالا آپ نے اس کو ضرور پہنائی ہے چونکہ وہ آپ کا خصوصی مہمان تھا، جبکہ مجمع میں سے کسی اور کو تو نہیں پہنائی گئی، اس کو ہی کیوں پہنائی گئی ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ کا مہمان خصوصی تھا. اور پھر پیر صاحب میرا آپ سے تیسرا سوال یہ ہے، جب آپ کا جلوس وہاں دربار شریف سے چلا تو آپ اس کے کان میں سرگوشی بھی فرما رہے تھے، جبکہ وہ تو بقول آپ کے ترجمان کے اجنبی شخص ہے، آپ اس کو نہیں جانتے تھے، تو آپ اس کے کان میں کیا فرما رہے تھے؟ ذرا ہمیں بھی بتا دیجئے. یہ آپ سے تین میرے سوال ہے، باقی جو گفتگو میں کروں گا وہ میری اہل سنت و جماعت کی جو غیور عوام ہے ان سے ہے. بقول پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب کے اس ترجمان کے، پیر صاحب اس شخص کو نہیں جانتے تھے، نہیں پہچانتے تھے یہ کون تھا، کہاں سے آیا، صرف اور صرف دعوت اسلامی کا لباس پہن کر، دعوت اسلامی جیسا امامہ شریف پہن کر آ گیا، مجمع میں کھڑا ہو گیا، پیر صاحب نے ساتھ کھڑا کر لیا. یہاں پہ میں جو ضلع منڈی بہاؤالدین کے اسلامی بھائی ہیں اور پھر بکھی شریف کے جو اسلامی بھائی ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا، ذرا اس شخص سے آپ بھی جا کر ملاقات کریں اور اس سے پوچھیں کہ ایک کٹر قسم کی شیعہ اور رافضی کو ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. دوسرے نمبر پر جو اس نے امامہ شریف پہنا ہوا ہے وہ دعوت اسلامی کی طرز پہ بھی نہیں ہے اور وہ تو امامہ شریف ہے ہی نہیں. اور آج کل تو جو اسلامی بھائی ہے وہ گرین امامہ شریف بہت کم پہنتے ہیں، چونکہ ہر رنگ کا امامہ شریف، جبکہ امیر اہل سنت زید شرف کی طرف سے اجازت مل گئی ہے، تو گرین امامہ آج کل بہت کم پہنا جاتا ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ بار بار یہ کہنا کہ دعوت اسلامی جیسا لباس پہن کر، دعوت اسلامی جیسا امامہ شریف پہن کر، تو اسے پوچھیں کہ دعوت اسلامی کا اس طرح کا لباس ہوتا ہے اور اس طرح وہ امامہ شریف باندھتے ہیں. تو یہ اسلامی بھائی پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب سے بھی سوال کریں اور اس مفلوج العقل شخص سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اور پھر ناظرین کرام، بقول اس شخص کے کہ پیر صاحب اس کو نہیں جانتے تھے، جبکہ وہ جلوس میں شامل رہا آخر تک، یہاں تک کہ وہ آخر میں تقریری بھی کرتا رہا، جبکہ وہ تو ان کے نزدیک اجنبی تھا. اجنبی شخص ان کی سٹیج کی زینت کیوں بنا، اسے میک کیوں دیا گیا؟ اور پھر جو اس نے گفتگو کی ہے وہ بھی آپ سن سکتے ہیں. اور آج یہ میلاد کا جلوس مکمل طور پر اپنے رستہ سے گزرتا ہوا اختتام پذیر ہوگا، چاہے ہماری جانیں چاہے. اور پھر یہ جو گفتگو کا انداز ہے اس شخص کا، اس ملعون کا، اس رافضی شیعہ کا، وہ دعوت اسلامی والوں جیسا نہیں ہے. یعنی دعوت اسلامی کے جیسے مبلغ ہیں اس طرح کی اس کی گفتگو کا انداز ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو ابھار رہا تھا کہ جی ہم آگے بڑھیں گے، اگر ہمارا سر بھی اتر جائے، جو بھی ہو جائے، ہم آگے بڑھیں گے، جلوس آگے لے کر کے جائیں گے. اور آخر میں ایک چیز میں آپ کی سماعتوں کے نظر اور بھی کرنا چاہتا ہوں، اسی مفلوج العقل شخص نے شخصیت پرستی میں، اندھی عقیدت میں ایسی گفتگو کی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اگر اس کا حکم دیکھا جائے تو بہت سخت حکم لگتا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں 31 دسمبر کو حضور قبلہ امام جلال زید شرف نے ایوان اقبال میں خطبہ کنونشن کا انعقاد کیا، جس میں بڑے بڑے علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، زعماء، مفتیان کرام، مدرسین، محققین، خطباء نے بھرپور شرکت کی. اور پھر ایک ولولہ، جذبہ جوش تھا ان سنی علماء و خطباء کا، مقررین و مدرسین کا، محققین کا، مفتیان کرام کا. اور پھر اللہ کے فضل سے حضور قبلہ امام جلال زید شرف نے قرآن سنت کی روشنی میں جو دلائل پیش کیے، مکتوبات امام ربانی قدس العزیز سے جو خوبصورت دلائل پیش کیے، اس بدبخت شخص نے شخصیت پرستی میں، اندھی عقیدت میں یک لخت یہ کہہ دیا کہ جی 31 دسمبر کو جو اس ایوان اقبال کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدبودار کیا گیا، تو آج ہم اس کو معطر کر رہے ہیں، آج ہم اس کو جو ہے وہ خوشبودار کر رہے ہیں. اس حال دا اے حال دسیا ادا کونا کونا 2022 دی آخری 31 تاریخ نو خطائی وبا نال جڑا ناپاک ہویا ہے، انہاں معطر صدیقی فضا نال پاک کر چھڈیا ہے. میرا پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب سے اور ان کے ماننے والوں سے سوال ہے، کیا خطبہ کنونشن میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نہیں ہوئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگِ اقدس میں ہدیہ نعت نہیں پیش کی گئی؟ کیا قرآن و سنت سے دلائل نہیں پیش کیے گئے؟ امام ربانی قدس العزیز کے مکتوبات شریف سے خوبصورت دلائل نہیں پیش کیے گئے؟ تو معاذ اللہ ان دلائل کو، رب کے کلام کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں جو ہدیہ نعت پیش کی گئی، معاذ اللہ اس کو بدبودار کہنا قرآن سنت کی روشنی میں کہنے والے پر کیا حکم لگتا ہے؟ اتنی ان کی عقل بھی ماری گئی اور اتنی ان کی مت بھی ماری گئی ہے کہ اگر آپ کو کسی شخص سے کوئی مسئلہ ہے اس کی ذات سے، تو اس کی ذات تک آپ اپنا زہر اگلیں، اور وہ بھی صرف اور صرف اپنی رافضیوں سے یاریاں نبھانے کے لیے اور وہ یاریاں بچانے کے لیے. وگرنہ ہمیں علم ہے کہ یہ جو 11 جنوری کو پروگرام ہوا یہ کن کن کے تعاون سے ہوا اور ان میں کون کون لوگ آئے. اب ظاہر ہے کہ عمران خان کو پیر صاحب نے اپنا ویسے تو امام نہیں مانا، اپنا مقتدا نہیں مانا،
اگر عمران خان نے جو کہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، جو کہ بے دینی میں ایک استعارہ ہے، اگر پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب اس کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے ہیں اور اس نے اگر بٹھایا ہے تو ویسے نہیں بٹھایا، اب وہ بھی چاہ رہا ہے کہ بھائی میرا بھی کچھ حق ہے وہ ادا کریں، جو میں نے ملاقات کی ہے اس کے بھی کچھ میرے تقاضاجات ہیں وہ پورے کریں۔ اس میں تشہیر کہاں سے ہوئی، کتنی ہوئی، کہاں ہوئی اور کس نے کروائی، ہمیں علم ہے، سب کچھ ہمیں پتہ ہے۔ مگر میں یہاں پر جو غیور خواص و عوام اہل سنت اور بالخصوص جو خطبہ کنورشن میں ہمارے معزز علماء کرام تشریف فرما ہوئے اور مفتیان کرام تشریف فرما ہوئے، ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ یہ شخص، یہ جو مفعول جلاکل ایک کانسٹیبل صاحب ہیں، ان سے آپ پوچھئے گا کہ تم نے قرآن سنت کے دلائل کو اور قرآن سنت کی روشنی میں جو نظریات اہل سنت پیش کیے گئے ان کو معاذ اللہ بدبودار کہا، کیوں کہا، کس بنیاد پر کہا؟ تمہاری طرح خطبہ کنونشن میں جس طرح کی تم نے تائیدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر کانفرنس کا انعقاد کیا، مگر وہاں پر بیان کیا ہوا سوائے بغض جلالی کے، سوائے امام جلالی رضی شرف کی ذات پر دشنام درازی کے، اور کیا بیان ہوا؟ مگر اللہ کا فضل ہے وہاں خطبہ کنونشن میں جو علماء تشریف لائے تھے وہی بتائیں گے کیا جذبہ تھا، کیا جنون تھا، کیا ولولہ تھا، کیا جوش تھا۔ اس لیے ناظرین اکرام، یہ آپ نے آج دیکھنا ہوگا، ماں زبان سے نعرے لگا کر کہ ہم نقشبندی ہیں، ہم مجددی ہیں، ہم تائیدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کو بعد الانبیاء افضل البشر مانتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جبکہ دوسری طرف ان پر تبرک کرنے والوں کے ساتھ یاریاں نبھانا، یہ کون سا طریقہ ہے نقشبندیوں کا؟ یہ مجددی ایسے نہیں کرنے والے۔ اللہ کا فضل ہے، اگر کسی نے نقشبندی مجددی دیکھنا ہے تو حضور قبلہ امام جلالی رضی شرف کی ذات کو دیکھے، جنہوں نے تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان، مناقب، فضائل، آپ کی عدالت، آپ کی صداقت، آپ کی حقانیت و صحابیت، افضلیت پہ جتنے دلائل پیش کیے ہیں، جتنے پروگرامز کیے ہیں اور جتنے بیانات دیے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے گا کتنے موضوعات قبلہ امام جلالی رضی شرف کے تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کے لحاظ سے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں ان میں سے جتنے بھی یہاں سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے جو سید العقیدہ علماء مشائخ تھے ان کو نکال کے باقی جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اتنے موضوعات تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان میں کوئی ایک دکھا دے، کوئی ایک موضوع دکھا دے، یہاں تک کہ پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب بھی مجھے 1 گھنٹے پر مشتمل قرآن سنت کی روشنی میں افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ قطعی ہے اور اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے، اس پر 1 گھنٹے پر دلائل مجھے دکھا دیں، ہم بھی مانیں گے۔ ماں زبان سے نعرہ لگا دینا کہ ہم مجددی ہیں، ہم نقشبندی ہیں، ہم تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں اور افضل البشر، افضل الخلق بعد الانبیاء مانتے ہیں، جبکہ دوسری طرف تاجدار صداقت رضی اللہ عنہ کے گستاخوں سے یاریاں بھی، دوستیاں بھی۔ اس لیے معزز سامعین ناظرین، اللہ ہم سب کو عقل سلیم نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو اندھی عقیدت سے، شخصیت پرستی سے محفوظ و معمور فرمائے، اللہ ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر استقامت نصیب فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔